نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ دجال سے ریلیٹڈ جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کے 5 حصے میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میٹاورس کو۔ میٹاورس کیا ہے، فیس بک نے اپنا نام چینج کر کے میٹاورس کیوں رکھا، اور آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ اسے اپنا نام چینج کرنا پڑا، اور میٹاورس ہی کیوں رکھا گیا۔ جاننے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر بھی کیجیے گا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈی پاپولیشن ایجنڈے کے بارے میں، جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ دجالی منصبوں پر بیٹھے لوگ کیسے دنیا کی آبادی کو کم کر کے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اسے میٹاورس کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو پرکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی حدیث جس کے بارے میں ہم جانتے تو ضرور تھے لیکن اسے سمجھنے سے ہم قاصر تھے، وہ یہ تھی کہ دجال جو ہے وہ اپنی جنت اور جہنم دونوں کو ساتھ لے کر چلے گا۔ اس وقت تو ہم اس چیز کو سمجھ نہ سکے، لیکن آج ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں ہمیں یہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ اس کی اصل جنت اور جہنم سے کیا مراد ہے۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جنت اصل میں ایک ورچوئل ورلڈ ہوگی، جو یعنی ایسی دنیا جو حقیقی دنیا سے انتہائی مختلف، بہت خوبصورت، بہت پرکشش ہوگی۔ یعنی اس حقیقی دنیا سے وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ حقیقی دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوگی، اور ایسا ہی بنتا جا رہا ہے جو ہم آگے اپنی زندگی میں وقت کو گزار رہے ہیں۔ ہماری یہ حقیقی دنیا ہمارے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک بھی قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، یہ فانی دنیا ہے اور اس نے ویسے بھی فنا ہو جانا ہے۔ تو اصل میں میٹاورس ہی اس کا نام جو ہے وہ کیوں رکھا گیا اور فیس بک کو ایسی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن میٹاورس کا مطلب کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ میٹا کا مطلب ہوتا ہے بیونڈ۔ گریک ٹرمنالوجی میں بیونڈ یعنی بیونڈ کے لیے جو لفظ یوز کیا جاتا تھا وہ میٹا یوز ہوتا تھا، اور ورس کے لیے یعنی ورس یونیورس کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو میٹاورس کا جو مطلب بنتا ہے، لغوی مطلب، وہ بنتا ہے بیونڈ یونیورس، یعنی اس حقیقی دنیا سے پرے ایک ایسا جہان جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا اور اتنا خوبصورت اور اتنا پرکشش ہوگا کہ آپ اپنی اس حقیقی دنیا کو بلا بیٹھیں گے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا وقت کیوں چنا گیا، ایسے وقت میں میٹاورس کو متعارف کرانے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ دنیا میں جب ورچوئل ورلڈ کو متعارف کروایا جا رہا ہے تو ہر طرف دنیا میں تو جنگ و جدل کا ماحول بنا ہوا ہے۔ جو ملک ہیں وہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے کافی معاشی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔ دنیا میں جو ہے وہ بھوک، افلاس، غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بے چینی، بے سکونی، ڈپریشن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آخر ایسا ہی وقت کیوں چنا گیا ورچوئل ورلڈ کے بارے میں پریڈکٹیو مائنڈ پروگرامنگ جو کی گئی ہے، لوگوں کو اچانک جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ فیس بک سے نام چینج کر کے میٹاورس رکھ دیا گیا ہے۔ آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ میٹاورس کو اسی ٹائم لانچ کیا گیا۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں اور سمجھ گئے ہوں گے تو یقیناً ایسے وقت میں ایک انسان جب ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے یا ایک ایسے وقت سے گزر رہا ہوتا ہے جب ہر طرف بے چینی، بے سکونی، پریشانیوں نے اس کو گھیر رکھا ہو، تو ایسے وقت میں انسان کو ایک ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو ان سب پریشانیوں سے دور لے جائے۔ تو یہ میٹاورس وہی کام کرنے جا رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، یعنی آپ کو
حقیقی ایک ایسی دنیا، ایک ایسی جھوٹی دنیا پہ دھکیل دیا جائے گا کہ آپ اس جھوٹی دنیا میں ہی خوش رہیں گے، اور جب آپ حقیقی دنیا میں لوٹیں گے تو وہی پریشانیاں، وہی بے چینیاں، وہی بے سکونی اپنے سامنے پا کر یہی ترجیح دیں گے کہ آپ اسی جھوٹی دنیا پر میں مبتلا رہیں۔ دجال ویسے بھی جھوٹے مسیح کا نام ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو جنت و جہنم ہوگی وہ بھی جھوٹ پر ہی مبنی ہوگی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو میٹاورس بیسیکلی ایک ایسا ورچوئل ورلڈ دنیا میں متعارف کرایا جائے گا کہ جس میں لوگوں کو ایک ایسی جھوٹی دنیا میں دھکیل دیا جائے گا کہ لوگ اپنی حقیقی دنیا سے جو ہے وہ لا تعلق ہو جائیں گے۔ اصل میں ان کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا سے جو ہے وہ لا تعلق کر دیا جائے، اور انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کو بھلا کر ایک ایسی دنیا میں جو ہے وہ مادہ پرستی میں مبتلا، شخصیت پرستی میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا جائے اسے، کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ خدا کو بھی بھول بیٹھے۔ تو اس دنیا کو جو ہے وہ ہر طریقے سے، ہر طرح سے جو ہے اب ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر چیز اس میں ڈیجیٹلائز ہو جائے گی، آپ کی کرنسی، آپ کا بزنس، آپ کا تقریباً ہر کام جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہونے جا رہا ہے، اور کیا کچھ ہونے والا ہے، ایون کہ آپ کا سوشل سرکل، جو آپ کی ذاتی زندگی ہے، وہ بھی ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو کے رہ جائے گی۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میٹاورس کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے، تو میں اس کے لیے کچھ موویز بھی آپ کو سجیسٹ کروں گا، وہ آپ دیکھیے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک ورچوئل ورلڈ میں انسان کو کیسے دھکیلا جائے گا، اور وہ اس ورچوئل ورلڈ میں آپ اس جھوٹی دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ آپ حقیقی دنیا کو بھلا دیں گے۔ تو اس کے لیے ایک مووی ہے ریڈی ون فری کے نام سے، ریڈی ون پلیئر کے نام سے، اور دوسری مووی جو ہے وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جو بھی لیٹسٹ آئی ہے، جس میں یہ وہ موویز ہیں جن کے ذریعے پریڈکٹیو مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے پہلے سے اشارہ کر کے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تاکہ لوگ مینٹلی جو ہیں وہ اس چیز کے لیے پریپیئر ہو جائیں۔ تو جو دوسری مووی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ فری گائے کے نام سے، اور ایک سیزن ہے کسمی فرسٹ کے نام سے۔ جو لوگ نیٹ فلکس یوز کرتے ہیں وہ دیکھیں اس کو، آپ لوگوں کو بخوبی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس حقیقی دنیا سے لوگوں کو توڑ کر ایک جھوٹی دنیا کی طرف کیسے دھکیلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دجال کا انکار کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑے مجبور ہو جائیں گے دجال کو ماننے پر۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں تو کرونا ویکسین آپ دیکھ لیں، اپنا کریڈٹ سسٹم دیکھ لیں، بینکنگ سسٹم دیکھ لیں، آپ مجبور ہیں، آپ کو ویکسین لگانی پڑی۔ جو لوگ نہیں بھی چاہتے تھے کہ وہ ویکسین نہ لگائیں، آپ مجبوراً ان کو لگانی پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ تمام پوری دنیا میں گورنمنٹس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو پیشہ ور لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں روک دی جائیں گی اگر ان کے پاس وہ ویکسینیٹڈ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، ان کے اے ٹی ایمز نہیں چلیں گے، وہ بینکس میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ کہیں گروسری نہیں کر سکتے، کہیں اپنا بزنس نہیں کر سکتے۔ تو یہ قانون زبردستی جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا۔ یہی دجالی سسٹم ہی تو ہے کہ آپ کو زبردستی جو ہے وہ چیزوں کو ماننے پہ جو ہے وہ جو حکم جو ہے وہ صادر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو میٹاورس جو لانچ کی جا رہی ہے، ایک ایسی دنیا، جھوٹی دنیا، ورچوئل ورلڈ جو لانچ کیا جا رہا ہے، یہ ایسے ہی لانچ نہیں کیا جا رہا۔ یہ جو اوپر دجالی منصب پر بیٹھے لوگ ہیں، ان کے ڈیفرنٹ پلانز ہوتے ہیں، ان میں پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، ڈفرینٹ پلانز ہوتے ہیں، اور ان پہ وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے جو ان کا پہلا پلان تھا وہ سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو سب سے پہلا جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں انٹرنیٹ کو متعارف کروایا جائے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے ایک نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا گیا،
اور لوگوں کو ایک دوسرے سے روابط میں آسانی کی گئی. اس کے لیے سوشل نیٹ ورکنگ جو پلان یہ تھا ان کا، اس میں سوشل نیٹ ورکنگ کا استعمال کیا گیا. آپ جانتے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ میں ہمارے پاس فیس بک جیسی چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس انسٹا ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے لوگوں کو انٹرنیٹ سے جو ہے وہ کنیکٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جو ان کا پلان بی ہے اس میں ہے کہ وہ چیزوں کو اب انہوں نے جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑا ہے ان کو. اس کو انٹرنیٹ آف تھنگس کہا جاتا ہے. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے گھروں میں آپ کی LEDs، LCDs، بلبز، تقریباً ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو انٹرنیٹ آف تھنگس کہا جاتا ہے. یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ اسمارٹ ہومز کے نام سے، اور اب تو اسمارٹ سٹیز کے نام سے بھی جو ہیں وہ متعارف کی جا رہی ہیں. یعنی آپ کا پورا گھر جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوگا، اور آپ کی ایک آواز پہ چیزیں جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہوا کریں گی. تو یہ ان کا پلان بی تھا. اب پلان سی کی طرف جو یہ جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو خود انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے. یعنی اس پلان سی میں بھی 2 فیز ہیں. ایک یہی جو میٹاورس کے طور پہ متعارف کروایا جا رہا ہے، ایک ورچوئل ورلڈ جس میں انسان جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹرنیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا، اور اس میں آپ وہ سب کچھ کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے جو عموماً عام طور پہ نہیں کر سکتے. اور اس میں دوسرا فیز جو ہے وہ یہ کہ پھر انسانوں کو پھر ڈائریکٹلی انسانوں کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ چپس لگائی جائیں گی ان کے دماغوں پہ، ان کے ہاتھوں پہ. خیر اس سے ریلیٹڈ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ انسان کو کیسے انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو اب یہ سمجھ لیں کہ ورچوئل ورلڈ جو ہے یعنی میٹاورس، اس میں ہونے کیا والا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو بہت بہتر سے سمجھ آ جائیں گی کہ اس ورچوئل ورلڈ میں ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اب مثال کے طور پہ لوکیشن پہ اگر میں کسی میں جانا چاہتا ہوں تو آج اگر آپ گوگل پہ لوکیشن ڈالیں تو آپ کے سامنے صرف ایک نقشہ آتا ہے کہ اس جگہ پہ وہ آپ کی لوکیشن جو ہے وہ لوکیٹ کر دی جاتی ہے آپ کو. لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم وہاں پہ جب پہنچیں گے تو وہاں اس جگہ پہ کیا بورڈ لگا ہے، کون سی بلڈنگ ہے، کون سی روڈ ہے، وہ نہیں آپ کو پتہ ہوتی. صرف وہ ایک ڈیسٹنی پوائنٹ آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے. لیکن جب ہم میٹاورس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، ایک ورچوئل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، تو جب آپ لوکیشن ڈالیں گے تو آپ کا جو اوتار ہوگا یعنی اس ورچوئل ورلڈ میں، تو آپ ڈائریکٹلی یہاں بیٹھے ہوئے اگر میں مثال کے طور پہ میں ایک جگہ کی لوکیشن ڈالتا ہوں تو وہ جو ورچوئل ہیڈ سیٹس ہمیں ملیں گے جو ہم اپنے سر کے ساتھ لگائیں گے. ابھی تو ہم ڈائریکٹلی موبائل پہ جس طرح میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں بات کر رہا ہوں، بلکہ اس وقت ایسا ہوا کہ آپ کو کچھ گلاسز، یعنی اب جس طرح یہ اینک ہے، یہ نارمل اینک ہے، اب اس وقت ایسی اینکیں آپ کو دے دی جائیں گی، ایسے ہیڈ سیٹس آپ کو دے دیے جائیں گے جن کے ذریعے آپ کا ایک اوتار یعنی آپ جیسا ہی ایک سمجھ لیں کہ نقلی آپ کا ہم شکل آپ کے سامنے موجود ہوگا، جسے انہوں نے اوتار کا نام دیا گیا. تو وہ جو ہے جب آپ لوکیشن ڈالیں گے تو وہ ایگزیکٹ اس لوکیشن پہ پہنچ جائے گا، اور اس میں کے سامنے آپ کے سامنے جو بلڈنگ ہوگی، جو روڈ ہوگی، جو لوگ ہوں گے، وہ آپ ایسے ہی یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. یعنی میں یہاں بیٹھ کے اس لوکیشن کو دیکھنا چاہوں کہ وہ لوکیشن کیا ہے تو میرا اوتار وہاں پہ موجود ہوگا اور میں یہاں بیٹھ کے ہر چیز دیکھ سکوں گا. تو اس کے علاوہ جو آپ کا انٹریکشن ہے وہ بڑا جو ہے آسان ہو جائے گا. وہ ایسے آسان ہو جائے گا کہ آج ہم ویڈیو کالنگ کے ذریعے اور فری کالنگ کے ذریعے ہم لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں. واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ڈفرینٹ جو ایپس ہیں ان کو استعمال کر کے ہم انٹریکشن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو جب ہم ورچوئل ورلڈ میٹاورس میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے جو انٹریکشن ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے گا. وہ ایسے ہو جائے گا کہ اگر مجھے اپنے ہی کسی عزیز سے یا دوست سے بات کرنی ہے اور وہ امریکہ میں بیٹھا ہے یا UK میں بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، تو میں جب اس سے بات کروں گا تو وہ میرے سامنے ایز اٹ از آ جائے گا، جس طرح میں ابھی آپ سے ویڈیو میں بات کر رہا ہوں.
یعنی میرے سامنے اس کا اوتار موجود ہوگا اور میں اس سے بات کروں گا، اور جب میں اس کے ساتھ ہینڈ شیک کروں گا تو اس وقت ایسے بینڈز، ایسے سینسرز ہمیں دیے جائیں گے جس کے بعد ہم ان کو فیل بھی کر سکیں گے، چیزوں کو فیل بھی کر سکیں گے. تو یہ انٹریکشن جو ہے ہمارا بڑا عام ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کا جو بزنس جو اسٹرکچر ہے وہ سارا آن لائن ہو جائے گا. آپ آن لائن ہر چیز جو ہے وہ اب تو بزنس ویسے بھی آن لائن ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہر چیز آن لائن ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کا میڈیکل کا شعبہ جو ہے، مثال کے طور پہ میں نے اگر کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو میں یہاں بیٹھے ایک ڈاکٹر کے سے اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہوں. اس کے ابھی تو آپ فون پہ لے لیتے ہیں، ان کے نمبرز موجود ہیں، لیکن تب آپ ڈائریکٹلی آپ کا جو اوتار ہوگا، ورچوئل اوتار، وہ اس کلینک میں موجود ہوگا. آپ ڈائریکٹلی اسے انٹریکشنز کر سکیں گے، ڈاکٹر کو اپنا مسائل اپنے بتا سکیں گے. تو یہ چیزیں آسان تو ہو رہی ہیں، لوگوں کے لیے آسانی تو پیدا کی جا رہی ہے، لیکن جہاں جہاں جتنی آسانی پیدا کی جا رہی ہے، یہی ٹیکنالوجی کہیں نہ کہیں انسانوں کو مفلوج بھی کرتی جا رہی ہے، ذہنی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی، جسمانی طور پہ بھی. انسان جو ہے وہ مفلوج ہو کے اور ایک جگہ پہ ہی بس بیٹھا رہے گا، اور اس کی دنیا بس اسی ورچوئل ورلڈ تک ہی محدود ہو کے رہ جائے گی، اور حقیقی دنیا اس کے لیے اتنی مشکل بنا دی جائے گی کہ حقیقی دنیا سے اس کا تعلق آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. ٹیچنگ کا شعبہ آپ کے لیے جو ہے وہ آن لائن کر دیا جائے گا. لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر اب ورچوئل لوگ ڈگری کر رہے ہیں، اسی طرح آن لائن اسٹڈی کر کے وہ ڈگریز حاصل کر رہے ہیں. پھر آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ورچوئل کر دی جائے گی، اور آپ کا حقیقی دنیا سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا. تو اصل جنت اور جہنم کا جو کنسیپٹ ہے دجال کے طور پہ وہ یہی ہے کہ آپ کو خدا سے لا تعلق کر کے ایک ایسی دنیا کی طرف دھکیل دیا جائے جہاں پہ آپ حقیقی دنیا کو بھول جائیں اور اپنی حقیقت کو بھی بھول جائیں. یعنی سمپلی ایک بات کہوں گا کہ مین از ٹرائنگ ٹو پلے ایز گاڈ، اینڈ وین مین از ٹرائنگ ٹو پلے ایز گاڈ دین گیٹ ریڈی ٹو فیس سویئر کنسیکوینسز. تو جب سے ان لوگوں نے خدائی اور قدرتی معاملات میں دخل اندازی دینا شروع کی ہے تو معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ جب ایسا وقت آئے گا تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم کھائیں پیئیں گے کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے اللہ کا ذکر کافی ہوگا. یعنی اس دجال کہ جب ان فتنوں سے آپ ہمکنار ہوں گے اور آہستہ آہستہ آپ ہو رہے ہیں تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ حقیقی دنیا آپ کے لیے اتنی مشکل ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ آپ ایک اپنے آپ کو اس جھوٹی دنیا، اس جھوٹی جنت میں ہی بسانے کو ترجیح دیں گے، اور آپ دجال کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. تو یہی میٹاورس کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہے. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا. بہت شکریہ.